بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کے اوپر کتنے ہی الزام لگ جائیں، کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ آ جائیں، انسان کی زندگی کس وقت بدلتی ہے؟ انسان کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب وہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، سختیاں سہتا ہے، جب اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں۔ جب اس کی مرضی کے خلاف اتنی ساری باتیں اور چیزیں ہونے لگتی ہیں تو وہ تنگ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ ایک ہنستا ہوا شخص ہر وقت رونے پہ آ جاتا ہے، ایک خوش اخلاق شخص جو کبھی آپ سے مسکرا کے بات کرتا تھا، اس چڑچڑا پن اس کی زبان پہ آ جاتا ہے، اس کے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، اس کے چہرے پہ آپ کو مایوسی نظر آ رہی ہوگی، انسان وہ اتنا بجھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت کمزور ہے، اس لیے کہ وہ یہ سب باتیں نہیں سہ سکتا۔ انسان بہت الزامات بھی سہ لیتا ہے، لیکن جب اس پہ تکلیف اس کی روح کو پہنچتی ہے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، وہ نہیں سنبھال پاتا دنیا کی بے وفائی کو، دنیا کی سختی کو، اور مجبور ہو کے گر پڑتا ہے۔ وہ لاکھ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لے، لیکن نہیں سنبھال سکتا۔ اگر ایسی بری حالت میں اگر کوئی اس کو ہمدرد اور نیک ساتھی مل جائے اور اس سے ملنے والا کوئی اچھا ہو، ضروری نہیں کہ ساتھی بیوی ہی کی شکل میں ہو، ساتھی کسی اچھے مولوی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اچھے دوست کی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اور آپ کو وہ سہارا دے، ذہنی طور پہ آپ کو سہارا دے اور آپ کی کمزوریاں دور کرے اور آپ کو بتائے کہ نہیں دیکھو ایسا کرو، یہ کرو، تو آپ کی زندگی بہتر ہونے لگتی ہے اور آپ ان تکلیفوں سے نکلنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو سہارا نہیں ملے گا اور کوئی زندگی کا اچھا ساتھی سامنے نہیں آئے گا تو آپ اور ڈی مورلائز ہو کے گرتے چلے جائیں گے۔ تو ہمیشہ اپنے ایسے دوستوں سے مدد لیں جو کہ مخلص ہو، جو دیندار ہو۔ زندگی میں دیندار لوگوں کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب دیندار لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ آپ کے صحیح ساتھی ثابت ہوتے ہیں، آپ کے صحیح دوست ثابت ہوتے ہیں، وہ آپ کو ایسا راستہ دکھاتے ہیں، وہ راستہ دکھاتے ہیں جو اللہ کا راستہ ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے چلتے ہیں تو آپ کو یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں لگتی۔ ان تکلیفوں کے بدلے اللہ آپ کو کیا اجر دینے والا ہے اور کیا اللہ نوازنے والا ہے، یہ سب آپ کو اچھے دوست آپ کے ذہن میں دوبارہ لاتے ہیں۔ جب آپ بالکل گر چکے ہوتے ہیں، آپ کی ہمت ہار چکی ہوتی ہے، اور دوست آپ کو، یہ اچھا ساتھی آپ کو اللہ کی طرف لے کے آتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری شوہروں کے حالات برے ہو جاتے ہیں تو بیویاں انہیں سنبھال لیتی ہیں، انہیں سنبھال کے آہستہ آہستہ اپنے گھر کو بچاتی ہیں، اپنے شوہر کو بچاتی ہیں، کیونکہ زندگی میں ایک ہی شوہر اچھا ہوتا ہے، 4 شوہر عورت نہیں کر سکتی۔ ہاں 4 بیویاں مرد ضرور کر سکتا ہے، لیکن ایک اچھی عورت اگر اپنے شوہر کو اچھے سے سنبھال کے چلے اور گھر کو بھی سنبھالے اس کے، اور سب چیز صحیح سے لے کے چلے، تو اس کی کتنی عزت اور اہمیت ہے معاشرے میں بھی اور اللہ کے بھی۔ وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو تنہا نہیں چھوڑتی، وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو مایوسیوں کے دلدل میں نہیں دھکیلتی، ہمیشہ اس کی ساتھی بنی رہتی ہے اور اس کو ہمیشہ تسلیاں دے رہی ہوتی ہے اور ہمت بڑھا رہی ہوتی ہے کہ جو بھی حالات ہوں گے میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں آپ کے ساتھ فیس کروں گی سب چیزوں کو۔ آپ نہیں گھبرائیں، آپ نہیں گھبرائیں۔ اس کے یہ الفاظ وہ ایک ٹوٹے ہوئے شخص کو اتنا سہارا دیتے ہیں کہ وہ پھر سے جی اٹھتا ہے، پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اپنے ساتھی کا بہترین ساتھی بنے، بہترین ساتھی بنے اور اس کا ساتھ دیں۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد ہی پریشان ہوتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں، لیکن عورتیں اپنی گھریلو پریشانیوں میں لگی رہتی ہیں۔ وہ اچھی طرح سے گھر کو چلا سکتی ہیں، سنبھال سکتی ہیں، تو وہ کبھی بھی گھر کی پریشانیاں اپنے شوہر پہ حاوی نہ کریں۔
بلکہ اچھے سے لے کے چلیں ان کو اور ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ کمزور نہ پڑ جائیں، گر نہ جائیں۔ آپ ہی کا نقصان ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچوں کا باپ ہے، آپ کے رشتے سے اس کے کتنے رشتے ہیں، آپ یہ سوچیں۔ تو اس لیے آپ کو اسے سنبھال کے چلنا ہے، اس کی عزت کرنی، قدر کرنی ہے، معاشرے میں اس کا مقام بنانا ہے۔ اگر آپ اس کی ایک برائی کریں گی تو سارا معاشرہ اس کی برائیاں کرنا شروع ہو جائے گا۔ نہیں، کوئی برائی کرے اسے وہیں روک دیں کہ نہیں دیکھو یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں کرو۔ اگر آپ ایسی بات کرو گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ ہمیشہ اللہ کا خوف دل میں ڈال دیں دوسرے کے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جس سے آپ محبت بھی کریں اور اس کا خوف بھی آپ کے دل میں ہو۔ جو پکا مسلمان ہے اس کو اللہ کا خوف بھی ہوگا اور اللہ سے محبت بھی ہوگی، وہ یقیناً اللہ کے راستے چلے گا اور اللہ کے کہے ہوئے احکامات کو پورا کرے گا اور اپنے آپ کو بھی بچائے گا، اپنے گھر کو بھی بچائے گا۔ کبھی بھی اپنے شوہر کے عیبوں کو نہ اچھالیں، کبھی بھی اپنے گھر کے عیبوں کو نہ اچھالیں۔ اگر آپ کا شوہر ٹوٹ گیا تو آپ کا گھر بکھر جائے گا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو بچانے والی بھی اللہ کے بعد آپ ہیں، کیونکہ گھر عورت کا ہوتا ہے، گھر آپ کا ہے۔ آپ کو ہر طرح سے سنبھال کے چلنا ہے اپنے شوہر کو۔ کتنی برائیاں کرے گا، 10 برائیاں کرے گا، 50 کرے گا، آخر کو گھر ہی لوٹ کے آنا ہے اس نے۔ جب وہ گھر آئے آپ ہمیشہ ویلکم کریں اسے، ناراض نہ ہو۔ اگر آپ زیادہ ناراضگیاں جائیں گے تو آپ سے بہتر کوئی اس کو اپنی طرف بلا لے گا۔ تو ایسا نہ کریں، اپنے گھر کو بچائیں اور اپنے ساتھی کو بچائیں ٹوٹنے سے۔ کبھی بھی اس کی ہمت نہ ٹوٹنے دیں۔ آپ کو مضبوط بننا ہے اور اپنے ساتھی کو گرنے سے بچانا ہے اور اپنے ساری چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔